قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 5 جس کا عنوان ہے مشیل فوکو اور طاقت کا نظریہ۔ فوکو کا یہ قول مشہور ہے کہ میں کبھی فرائیڈ کا ماننے والا نہیں رہا، نہ میں کبھی مارکس کا پیروکار رہا ہوں اور نہ میں کبھی ساختیات پسند رہا ہوں۔ سارتر کے انتقال کے بعد خود فوکو کو لوگوں نے نیا سارتر کہنا شروع کر دیا تھا۔ سارتر کی موت کے بعد فرانس پہ جو نئے مفکر سامنے آئے ان میں لیوی اسٹراس، رولاں بارتھ، فوکو، لاکا اور ژاک دریدا بہت مشہور ہیں۔ مشیل فوکو نے اپنی توجہ تاریخ کے ان گوشوں کی طرف کی جن پر یورپ کے مفکروں نے توجہ نہیں کی تھی۔ پاگل پن کے ان تصورات کی طرف جو یورپ میں جدید عہد میں سامنے آئے اور پاگل پن کے بارے میں عمرانی رویوں کی تبدیلیوں پر مشیل فوکو نے توجہ کی۔ یہ بھی جاننے اور بتانے کی کوشش کی کہ یورپ میں پاگل پن کے سلسلے میں کس طرح انداز فکر بدلتا رہا ہے، پاگل پن کے علاج کے سلسلے میں بھی انداز فکر میں کس طرح تبدیلیاں آئی ہیں، حیاتیات، لسانیات اور معاشیات کے بنیادی تصورات میں کس طرح تبدیلیاں ہوئیں، لیوی اسٹراس، رولاں بارتھ اور ژاک دریدا کے نام کس طرح سامنے آئے۔ فوکو کا یہ قول کہ انسان مر چکا ہے دراصل 1960 میں اس کی شہرت کا باعث ہوا۔ پاگل پن کی تاریخ پر اس کا تحقیقی مقالہ شائع ہوا اور اسی موضوع پر اس کی کتاب بھی شائع ہوئی، تو 1970 میں وہ فلسفے کے تاریخ نظام فلسفے کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ وہ ساختیات کا ماننے والا نہیں تھا، پھر بھی جب اس کی کتاب دی آرڈر آف تھنگس شائع ہوئی تو کچھ مبصروں نے اسے ساختیات پسند قرار دیا، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس نے نہ تو ساختیات پسندوں کے نظریات کو قبول کیا تھا اور نہ ساختیاتی طریقہ کار کو اور نہ ساختیاتی اصطلاحوں کو۔ اس کے باوجود دی آرڈر آف تھنگس میں اس نے ساختیات کو جدید علوم کا بے چین شعور کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جدید عہد کی تاریخ لکھنا چاہتا ہے۔ پاگل پن اور تہذیب سے لے کر جنسیات کی تاریخ تک اس نے 20 سال تصنیف و تالیف میں لگا دیے۔ جنسیات کی تاریخ اس کی موت کے بعد شائع ہوئی۔ فوکو، نوم چومسکی، ہیبرماس اور ژاک دریدا کم و بیش ہم عمر تھے۔ فوکو کی شہرت نوم چومسکی کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ فوکو اپنے آپ کو جدید عہد کا مورخ کہتا ہے۔ فوکو پہلا فلسفی ہے جس نے تاریخ اور فلسفے کو ملا کر ایک کر دیا اور اس طرح جدید تہذیب کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تنقید لکھی۔ پھر اس مسئلے سے بھی بحث کی ہے کہ مغرب میں سماجی طور پر عقلیت یعنی ریشنالٹی کا ظہور کس طرح ہوا اور یہ کس طرح ثابت ہوا کہ جدید عہد کی روح عقلیت یعنی ریشنالٹی ہے۔ فوکو نے بتایا کہ جدید فلسفہ اس مسئلے میں بنیادی دلچسپی رکھتا ہے کہ عقل کا ظہور کس طرح معاشرے میں پختگی تک پہنچا، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاسی تنظیم میں عقل کس طرح پختگی تک پہنچی۔ کانٹ کا یہ سوال بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ روشن خیالی سے کیا مراد ہے۔ فوکو نے بتایا کہ کانٹ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کانٹ کے زمانے سے اب تک سائنس کی تاریخ کیا ہے۔ جرمنی میں میکس ویبر سے ہابرماس تک سماجی طور پر عقلیت کا مطلب کیا ہے۔ ڈیکارٹ سے ہیگل تک بنیادی سوال یہی رہا ہے کہ کس طرح انسانی فکر کو ماورائی نرگسیت سے نجات دلائی جائے۔ اقتدار کا راستہ خود فرد کے جسم کی اپنی قوت مہیا کرتی ہے۔ جسم پر جو قوت حکمراں ہوتی ہے اس کی مخالفت بھی خود خواہش اور ارادے کی قوت کرتی ہے اور یہی قوت اس کے نزدیک سارے انقلابات کا ماخذ ہے۔ فوکو کا خیال ہے کہ انسان کی جنسی جبلتوں کے بارے میں کوئی چیز بنیادی اور حتمی انداز میں نہیں کہی جا سکتی۔ فرائیڈ بچے کی جنسیت کے بارے میں تفصیلی انداز میں بات کرتا ہے، لیکن بچے کی جنسیت کا ذکر سب سے پہلے 18ویں صدی عیسوی میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ بچوں سے استمنا بالغ کو ختم کرانے کی بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن اسکول کے بچوں سے استمنا بالغ ختم نہیں ہو سکا بلکہ اس کی شدت اور بھی بڑھ گئی۔ جنسیت پر بحث مباحثے، اس کے تجزیے اور اسے کنٹرول کرنے کی خواہش سے فرد کی اپنے جسم پر قابو پانے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ یورپ کا معاشرہ سچ بولنے کی خواہش میں قدیم کیتھولک اعترافات کے زمانے ہی سے گرفتار ہے اور پچھلے 300 سال میں جنس کے بارے میں گفتگو میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، اور جس پر یہ ساری گفتگو چاہے جنس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس سے جنس کا خیال یورپ کے ذہنوں پر چھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یورپ میں زندگی کے جتنے بھی معنی ہیں ان کا ماخذ جنس ہے اور فوکو کے خیال میں یہی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ فوکو کہتا ہے کہ اب یورپ کے لوگ جنس کے خواہش مند رہتے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرح جو حقیقتاً خواہش کے لائق ہے۔ اب 19ویں اور 20ویں صدی میں حیاتیات،
اور عضویات کی مدد سے جنس کے معاملے میں بھی اصول اور معیار متعین کر لیے گئے ہیں۔ یورپ کے ماہرین نفسیات نے اور خود یورپ کے معاشرے نے بھی جنسی کجروی کو گناہ کے تصور سے آزاد کر کے اسے ایب نارمل یا مریضانہ قرار دے دیا، لیکن خود فرائڈ نے اس قسم کی کوئی تقسیم جو نارمل یا ایب نارمل کی بنیاد پر کی گئی ہو قبول نہیں کی۔ نارمل انسان کا جو تصور یورپ میں رائج ہے، اس کی بجائے فوکو نے مشرق کا وہ انداز فکر جو جنس کو محبت کی آرٹ کا ایک مظہر سمجھتا ہے زیادہ قابل قبول بتایا ہے، اور اسے وہ صرف مسرت برائے مسرت کا اصول جانتا ہے۔ اس تصور میں جنسیت بھی محبت کا ایک آرٹ ہے، ایک طرح کا کھیل، تخلیقیت اور تصنع سے بھرپور۔ فوکو کہتا ہے کہ جسم کی طاقت کو لذت کی تلاش کے زاویے سے دیکھنا چاہیے، چونکہ سیاست کا انحصار معلومات پر نہیں، خواہشات پر ہوتا ہے۔ سیاست میں بھی یہی عملی ایکشن جسم ہی سے لیا جاتا ہے، مثلا مظاہروں میں یا طبعی مقابلوں میں، یعنی فزیکل کنفرنیشن میں۔ فوکو دراصل فرانس میں جو طالب علموں کا انقلاب 1968 میں آیا تھا اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ فوکو کہتا ہے کہ انسان کے اندر بہت اشتعال انگیز لامحاتی رد عمل اور غیر مسلسل توانائی ہوتی ہے۔ فوکو کے افکار سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوکو کو نیچر سے بہت متاثر تھا، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہر عہد میں اقتدار یا قوت ہی طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں۔ فوکو اور دریدا دونوں کا یہ خیال تھا کہ کسی خاص مقصد سے تاریخ کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ فوکو سے پہلے میکس ویبر نے بھی سماجی زندگی کی تشکیل میں اقتدار ہی کو بنیادی حیثیت دی تھی۔ فوکو کہتا ہے کہ اقتدار کا تعلق نہ معاشیات سے ہے، نہ کسی دباؤ ڈالنے والی قوت سے، بلکہ طاقت کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ بغیر کسی اعلان کے ہوتی ہے۔ مختلف سماجی اداروں میں ناانصافیوں کی صورت میں جنگ تو ہوتی ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ زبان میں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ یہ جنگ دراصل قوت کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، یہ قوت تخلیق بھی کرتی ہے اور دباتی بھی ہے۔ نیچے نے کہا تھا کہ سچائی کی خواہش دراصل اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ ہماری ذات بھی طاقت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، یہ ذاتی آزادی کا ہتھیار نہیں بلکہ غلبے کی تخلیق ہے۔ ڈسپلن اینڈ فنش میں فوکو اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ طاقت کے اثرات کو منفی انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ طاقت پابندی عائد کرتی ہے، طاقت دباتی ہے، چھپاتی ہے، نقاب اڑا دیتی ہے وغیرہ، کیونکہ طاقت ہی حقیقت تخلیق کرتی ہے۔ طاقت سچائی کی رسومات تخلیق کرتی ہے۔ طاقت میں دبانے کے علاوہ اور خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ طاقت اور بہت سے کام انجام دیتی ہے۔ طاقت لوگوں پر ہوتی ہے، چیزوں پر نہیں۔ طاقت ہمارے جسم اور ہمارے کام پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن طاقت صرف آزاد انسانوں ہی پر آزمائی جا سکتی ہے اور وہیں تک استعمال کی جا سکتی ہے جہاں تک انسان آزاد ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔